عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گا، اور وہ ہے یوکرین۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان میں جو تنازع ہے، اس کے حوالے سے عالمی سطح کے سیاسی تنقید نگار ہوں یا تبصرہ نگار ہوں، وہ کس چشمے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرانی تاریخ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک پرائم ٹائم میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ یوکرین کے حوالے سے جو لگاتار ہم پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے امریکہ کے بیانات کو ہوں یا نیٹو کے بیانات کو ہوں، یا پھر ہندوستان نے وہاں سے جو واپس اپنے شہریوں کو بلایا ہے، یا امریکہ نے خود جو وارننگ دی ہے، ان تمام چیزوں کے درمیان میں اس معاملے کی حقیقت کو ایشین لوگوں میں بہت کم پائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے یوکرین کا جو حقیقی تنازع ہے، پرانی تاریخ سے اس کو کس طرح جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے، اس کو سامنے رکھوں گا۔ کھوج کے درمیان میں جناب افتخار گیلانی صاحب کا ایک اچھا سا موضوع ملا، جس میں انہوں نے بہت ساری معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں نے سوچا کہ انہی کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو، تفصیلات کو آپ لوگوں کے سامنے اپنے الفاظ میں رکھ سکوں۔ بہرکیف تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ جناب گیلانی صاحب کا ماننا ہے ناظرین گرامی کہ ماسکو کی گہما گہمیوں سے چند دن مستعار لے کر سوویت یونین کی سربراہ نکیتا خروشچیف یا خروشچیف، نکیتا بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو نکیتا بھی پڑھا جاتا ہے، بہرکیف چونکہ رشین نیم ہے، اس کی الفاظ کی ادائیگی وہی لوگ صحیح کر سکتے ہیں۔ 1961 کے آس پاس جب جارجیا میں اپنے فارم ہاؤس میں چھٹیاں منانے کے لیے پہنچے، تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کی یہ چھٹیاں دنیا پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ لے کر کے وارد ہو جائیں گی۔ ان کے آنے سے قبل اس فارم ہاؤس میں روسی سائنسدانوں کی تیار کردہ انتہائی جدید دوربین نصب کی گئی تھی۔ ان کے فارم ہاؤس میں، فارم ہاؤس کے اطراف ہرے بھرے علاقے اور صاف و شفاف پانی کا لطف لیتے ہوئے جب خروشچیف نے دوربین سے باہر کی دنیا دیکھی، تو سرحد کے دوسری طرف ترکی میں امریکی فوجی مستقر صاف دکھائی دے رہا تھا اس دوربین میں، حتیٰ کہ اس مستقر پر موجود جو پیٹر جوہری میزائل بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر جس چیز نے روسی سربراہ کو مضطرب کر دیا، پریشان کر دیا، وہ یہ تھا کہ ان میزائلوں کا رخ اسی فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ یعنی چند سیکنڈ میں ہی یہ میزائل خروشچیف کے فارم ہاؤس کو نیست و نابود کر سکتے تھے۔ روسی سربراہ کی چھٹیاں کرکری ہو گئی تھیں۔ ماسکو واپسی پر خروشچیف نے اپنے قریبی معتمدوں کو اعتماد میں لے کر ایک ایسے انتہائی خفیہ آپریشن کا آغاز کیا جس کی بھنک بھی اگلے 1 سال تک امریکی خفیہ اداروں کو نہیں ملی۔ یہ آپریشن تھا امریکہ کی ناک کے نیچے یعنی کیوبا میں جوہری میزائل نصب کرنا، تاکہ امریکی صدر بھی اسی طرح عدم تحفظ کا شکار ہو جائے جس طرح وہ خود ہو گئے تھے۔ وہ تو بھلا ہوا ایک امریکی یوٹو جاسوسی طیارے کا، جس نے میزائلوں کی باضابطہ تنصیب کے ایک عرصے بعد اکتوبر 1962 میں کیوبا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے چند تصویریں کھینچی۔ جب ان تصویروں میں دکھائے ایک ساحلی شہر کے پاس، جس تصاویر کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پر، یہ انہی تصاویر کے سلسلے میں ہے، اور آپ اس کو ابھی بھی محفوظ ہیں گوگل میں۔
ان تصویروں میں دکھایا ایک ساحلی شہر کے پاس ایک نئی سڑک اور اس کے اختتام پر ایک کھلی جگہ پر کرین اور عمارتی لکڑی کے تختوں پر ایک تجربہ کار فوٹو اینالسٹ کی نظر پڑ گئی تو اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ تختے صرف اور صرف سوویت یونین کے جوہری ہتھیاروں سے لیس 12/82 میزائل ہیں۔ جب اس کی اطلاع امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو دی گئی تو اس نے سیکیورٹی سے وابستہ تمام اہلکاروں اور وزیروں کی میٹنگ میں اس فوٹو اینالسٹ کو بھی مدعو کیا جس نے فوٹو دکھا کر اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ جاسوسی طیاروں کے ذریعے لی گئی تصاویر سوویت میزائل ہیں، یعنی کہ رشیا کے۔ میٹنگ میں چند وقفے تک تو سکتہ سا چھا گیا اور پھر وہاں موجود افراد نے امریکی خفیہ تنظیم CIA کے سربراہ جان میگان کو آڑے ہاتھوں لیا، جو حال ہی میں اپنے ہنی مون کی چھٹیاں مکمل کر کے واشنگٹن لوٹے تھے۔ سبھی افراد یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ سوویت بحری جہاز، میزائل اور اس کے لانچر وغیرہ لاد کر کس طرح امریکی خفیہ اداروں اور اتحادیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پہلے بحر اسود اور نیٹو کی ناک کے نیچے بحر روم اور پھر بحر اوقیانوس کو پار کر کے کس طرح ماہرین کے ساتھ کیوبا وارد ہوئے، یہاں لایا گیا۔ اور امریکہ کو تب پتہ چلا جب 40 کے قریب میزائل آپریشن کی حالت میں نصب کیے جا چکے تھے اور ان کا رخ امریکہ کی طرف ہو چکا تھا۔ CIA کے سربراہ کو یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہنی مون پر جانے سے قبل میامی کے دفتر میں کچھ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں جن میں بتایا گیا تھا کہ کیوبا کے قصبوں کی شاہراہوں پر رات بھر دیو ہیکل ٹرکوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے جن پر کینوس سے ڈھکی ہوئی لمبی چیزیں لدی ہوتی ہیں۔ کئی بار ان ٹرکوں کو پر لادے بوجھ کی وجہ سے موڑ کاٹنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ کراسنگ میں، چونکہ 1 سال قبل خلیج پکس میں کیوبا کے صدر فیڈل کاسترو کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا CIA کا پلان بری طرح ناکام ہو گیا تھا، اس لیے ادارے نے محتاط قدم اٹھا کر دیگر ذرائع سے بھی اطلاعات کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابھی بھی ٹرکوں میں لادے ہوئے ساز و سامان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے تھے۔ CIA کا فوٹو اینالسٹ امریکی صدر کو بتایا جا رہا تھا کہ کیوبا میں نصب یہ میزائل 1000 میل کی دوری تک مار کر سکتے ہیں اور محض 13 منٹ میں ہی واشنگٹن کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ 22 اکتوبر 1962 کو صدر کینیڈی نے قوم کے نام پیغام میں بتایا کہ سوویت میزائل امریکی براعظم میں پہنچ چکے ہیں اور عوام کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی۔ اسی دوران جب ایک اور امریکی جاسوسی طیارہ کیوبا کے اوپر اڑان بھر رہا تھا تو میزائل ڈیفنس سسٹم نے اس کو مار گرایا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں امریکی فوجی اڈوں سے فوجیوں کی نقل و حمل شروع ہو گئی اور دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو گئی۔ بعد میں جو تفصیلات منظر عام پر آئیں ان کے مطابق یہ میزائل بحر اسود میں موجود کریمیا کی بندرگاہ سیواستوپول سے جہازوں میں لادے گئے تھے۔ اس سے کئی ماہ قبل اس پورے علاقے میں سوویت خفیہ اداروں نے آپریشن کر کے مشکوک افراد، جن میں شاعر، مصور اور وہ یہودی بھی شامل تھے جو اسرائیل جانے کے لیے پڑتول رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ بندرگاہ جانے والے ہر شخص کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ بحری جہازوں کے کپتان و عملہ کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ساز و سامان سائبیریا کے لیے لوڈ ہو رہا ہے۔ لنگر اٹھانے سے قبل خروشچیف کا ایک معتمد کپتان کے ہاتھ میں ایک مہربند لفافہ پکڑاتا تھا جو اس کو بحر اسود کراس کر کے بحر روم میں کھولنا ہوتا تھا، جس میں اس کو کیوبا جانے کی ہدایت درج ہوتی تھی۔ ایک لمبی اعصاب شکن سفارتی تگودو کے بعد امریکہ نے ترکی اور اٹلی سے اپنے جوہری میزائل ہٹانے کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں سوویت یونین نے کیوبا سے میزائل واپس لا کر امریکی صدر کینیڈی کو راحت فراہم کی۔ ناظرین گرامی، دیکھیے 1 سال پہلے جس نے امریکہ نے شرارت کی، ترکی کے اپنے مستقر میں اپنے بحری اڈے پر رشیا کی طرف منہ موڑ کر کے میزائل بنائے، تو 1 سال میں رشیا نے اس کے آنکھوں کے نیچے سے کیوبا میں ہتھیار پہنچا کر کے اس کا جواب دیتا ہے، تو بالآخر امریکہ اپنے میزائل کو اپنے مستقر سے ہٹانے پر مجبور ہوتا ہے، تب جا کر کے رشیا یعنی سوویت یونین کیوبا سے میزائل ہٹا لیتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے اور اس کی پوری تفصیلات آپ کو گوگل میں ملے گی، جو تفصیلات میں نے فراہم کی۔ اس پوری رسہ کشی میں کیوبا ایک شطرنج کا بورڈ بن گیا۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوکرین کا معاملہ کیا ہے، یعنی کہ اس میں کیوبا شریک نہیں تھا براہ راست، اور نہ ہی ترکی کا وہ مستقر تھا۔
जंग तो रशिया और अमेरिका में थे, लेकिन जगहों का इस्तेमाल दूसरे ममालिक हो रहे थे, तुर्की और क्यूबा। तो लगभग 60 साल बाद एक बार फिर दुनिया यूक्रेन में अमेरिकी मिसाइलों की तनसीब और बड़ी ताकतों की रस्साकशी की वजह से जंग के दहाने पर खड़ी है। यानी यहां यूक्रेन का मसला नहीं है। रशिया भी तख्ते मश्क बनाना चाहता है और अमेरिका भी तख्ते मश्क बनाना चाहता है। किरदार वही है मगर उनका रोल उलट है। जो रोल क्यूबा मिसाइल कज़िये के दौरान सोवियत यूनियन का था, वो अब अमेरिका है, जिसने रूस की नाक के नीचे उसकी सरहद से मुत्तसिल अपना जदीद असलहा नस्ब कर दिया है। इसके जवाब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सरहदों पर तकरीबन 1 लाख के करीब फौज इकट्ठी की है। अमेरिकी और यूरोपीय ममालिक ने पहली यूक्रेन की दारहुकूमत कैफ में अपनी फौजी मुबस्सिर तैनात कर चुके हैं। खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नामानिगारों को बताया कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई हो सकती है जिससे दुनिया का नक्शा तब्दील हो सकता है। अमेरिका ने अब तक 300 के करीब जॉलिन मिसाइल और बंकर नेस्तो नाबूद करने वाले इंतहाई मुहलिक बम यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। जंग की सूरत में रूस से गैस की तरसील बंद होने की सूरत में यूरोपीय ममालिक मुतबादिल ज़राए तलाश कर रहे हैं। अमेरिका अगले चंद रोज में 8,500 फौजी यूक्रेन या उसके आसपास मुतयन कर रहा है या कर चुका है और यूरोप में मौजूद 64,000 सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। रूस ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए मोल्दोवा और क्रीमिया में बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ी की हैं और इसके अलावा बहर अरब में चीन के इश्तिराक के साथ बहरी मशक़ी भी की हैं और दीगर ममालिक के साथ उसकी जारी हैं। रूस ने अपने सिकंदर मिसाइलों को भी हालत तैयारी में रखे हुए है और यूक्रेन की सरहद पर 60 जंगी जहाज और बम्बार तैयारी की इंतहाई हालत में है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 42 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल और 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित यूक्रेन मशरक़ी यूरोप में वाक़ है और 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। उसकी सरहदें रूस के अलावा पोलैंड, बेलारूस, स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी और मालदोवा के साथ मिलती हैं। उसके बाद वो अलग हो गया यूक्रेन। और यूक्रेन में अक्सरियत किसकी आपको मालूम है? मुसलमानों की। ये सारा कज़िया ही उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी की क़ियादत में नेटो इत्तेहाद ने यूक्रेन की मेंबरशिप की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। रूस का ख्याल है कि नेटो इत्तेहादी होने की वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी मजीद असलहा उसकी सरहद के पास इकट्ठा करेंगे, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया नेटो से अलग हो गया। अफगानिस्तान से इनक़िलाब के बाद अमेरिका रूस को चीन को काबू में करने के लिए एशिया, बहरुल काहिल के खित्ते समेत बल्कान मुल्कों के अलावा वस्त एशिया में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर रूस और चीन जुज़ बजुज़ दिखाई देते हैं। इससे कबल 2013 में जब उस वक्त के यूक्रेन के सदर विक्ट्रियान कोच ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से इनकार कर दिया तो 1 साल बाद अवामी बगावत ने उनको माजूल कर दिया था। मगर मुल्क के जनूबी हिस्सों यानी क्रीमिया में रूसी बोलने वाले आबादी ने माजूल सदर की हिमायत करके यूक्रेन से अलहदी का ऐलान करके रूस के साथ इल्हाक कर दिया, जिसको यूरोपीय ममालिक तस्लीम नहीं करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब यूक्रेन के इस कज़िये को हिंदुस्तान में भी खासी तशवीश के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि 1962 में जब बड़ी ताकतें क्यूबा के मिसाइल कज़िये को सुलझाने में मसरूफ़ थी तो उसका फ़ायदा उठाकर चीन ने हिंदुस्तान पर फौजकशी करके उससे 43,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हथिया लिया था, जो आज भी कर रहा है। 1961 में उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की इमा पर फॉरवर्ड पॉलिसी इख्तियार करके हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें मुतनाज़ सरहद पर चीनी पैकेटों के आगे तैनात करने का फरमान जारी किए थे ताकि चीनी अफवाज की सप्लाई लाइन काट कर उनको मैक मोहन लाइन के ज़रिए उसकी तरफ धकेला जाए, दूसरी तरफ धकेला जाए। दस्तावेज़ात के मुताबिक नई दिल्ली को उम्मीद थी कि चीन उसके जवाब में बस इक्का दुक्का सरहदी झड़पों पर ही इक्तिफा करेगा, क्योंकि मुकम्मल फौजी कार्रवाई की सूरत में सोवियत यूनियन और अमेरिका जल्दी हिंदुस्तान की मदद को आ पहुंचेंगे। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने उससे कबल कई बार और फिर 1971 में भी चीनी सरहदों पर फौजी नकलो हमल करके उसको हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को करने से बाज रखा था। मगर क्यूबा के कज़िये ने चीन को एक ऐसा मौका फराहम कराया जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान की फॉरवर्ड पॉलिसी की हवा निकल गई बल्कि बैनुल अक़वामी बिरादरी में उसकी साख बुरी तरह मुतासिर हुई थी। नाज़रीन, तारीख शायद एक बार फिर दोहराई जा रही है, क्योंकि 2020 से 60 साल के बाद चीनी और हिंदुस्तानी अफवाज एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं
اور بڑی طاقتیں یوکرین میں برسر پیکار ہیں۔ یوکرین کے تنازع کی وجہ سے امریکہ فی الحال چین کو قابو میں رکھنے کی اپنی ایشیا پیسیفک پالیسی پر بھی بھول چکا ہے، اور اس خطے میں اس نے اپنے اتحادیوں کو بڑی حد تک اب چین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، چین کے رحم و کرم پر۔ چین بھی 1962 کے مقابلے اب خود ہی ایک فوجی اور اقتصادی طاقت ہے، اور بہت بڑی طاقت بن چکا ہے چین، جو اب بڑی حد تک امریکہ کے ہم پلہ ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، اور روس اس کے ایک اتحادی کے بطور ابھر رہا ہے۔ یہ شاید ہندوستان کے لیے خطرے کی گھنٹی کے ساتھ ساتھ یہ موقع بھی فراہم کر رہا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ نتیجہ خیز گفت و شنید کے دروازے کھول کر تنازعات کو پرامن طور پر ایک ٹائم فریم کے اندر سلجھانے کے سامان کیے جائیں، تاکہ 1962 جیسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ تو ناظرین گرامی، گیلانی صاحب نے بہترین انداز میں تاریخ کے حوالے سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یوکرین کا معاملہ کیا ہے اور کس طرح تاریخ دہرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور بھارت اس میں جو ہے چین اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، بھارت کا کیا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، ایشیا کس کی جانب ہوں گی، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کی کوشش۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اور بھی اس کی لمبی رپورٹ ہے، تبصرے ہیں، کبھی موقع ملے تو ضرور رکھیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،